Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، اپنا اور اپنے گھر کا روحانی علاج آپ خود کریں۔ آپ پریشان ہیں، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، ختم نہیں ہو رہی، جو کام کرتے ہیں، جو کاروبار شروع کرتے ہیں وہ کام پورا نہیں ہوتا، ان مسائل کا ہمیں کئی مرتبہ زندگی میں سامنا کسی نہ کسی موقع پر ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر زندگی کے کسی موڑ پر ان مسائل کا سامنا بندے کو ہو جاتا ہے، یہ فیس کرنا پڑ جاتے ہیں۔ مثلا اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، کسی کا کوئی قرض نہیں دینا تھا، پیسے تھے، کاروبار تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، کسی کا کوئی قرضہ نہیں دینا تھا۔ اچانک سے ہوا کیا، کاروبار جو ہے وہ جو اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا وہ ڈاؤن ہونے لگا، اور پھر حالات اس قدر اس کاروبار کے وہ ہو گئے کہ نقصان اٹھانا پڑ گیا، اور پھر اس کاروبار کو مطلب دوبارہ سے اٹھانے کے لیے، اس میں جان ڈالنے کے لیے قرضہ اٹھایا، قرض اٹھا کر اس کاروبار کو دوبارہ سے اوپر لے جانے کی کوشش کی، لیکن پھر ناکامی ہوئی۔ پھر دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، جہاں سے ہو سکا قرضہ اٹھایا، وہی کاروبار اس میں جان ڈالنے کی کوشش کی، یا کوئی اور کام شروع کیا، لیکن پھر سے نقصان اٹھانا پڑ گیا، پھر قرض بڑھتا گیا، اور پھر کئی سالوں، کئی مہینے گزر گئے، لیکن وہ کاروبار درست نہ ہوا، بلکہ وہ نقصان کرتا گیا، اور قرض کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی، جو بھی کام شروع کیا اس میں نقصان ہی نقصان، کہیں سے بھی وہ اچھا راستہ نکل نہیں پا رہا۔ تو ان مسائل کا سامنا بندے کو ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، کئی مرتبہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہم جب اس طرح کے مسائل کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے، اس طرح کے مسائل کا سامنا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم جو ہے اس کا کئی مرتبہ روحانی علاج کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان مسائل کو حل کرتے ہیں، کاروباری بندش ہو، جادو ٹونا ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، مشکلات دور نہیں ہو رہی، ختم نہیں ہو رہی، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، تو یہ مسائل ہم حل کر کے دیں گے، وہی دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر اس مسئلے میں وہ پھر ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، وہ جی آپ کے گھر کو چیک کرنا پڑے گا، وہ جب بتایا جاتا ہے نا کہ یہ مسئلہ ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کے کاروبار میں تو بندش ہے، گھر میں کسی نے جادو کر دی ہے، ٹونا کر دی ہے۔ تو ان سے جب حال پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی وہ آپ کے گھر کو چیک کرنا پڑے گا، صبح جب تم پہلے وقت میں جھاڑو دیتے ہو تو وہ گرد و غبار، دھول جو ہے وہ لے کر آؤ، وہ چیک کرنا پڑے گی۔ میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں تو بیچارے اتنے الجھ جاتے ہیں، ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ایک بندہ، وہ پانی کی بوتل پکڑی ہوئی تھی اس نے، تو وہ کنویں سے پانی ڈال رہا تھا، جب اس سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، تو کہنے لگا کہ میں نے 7 کنویں جو ہیں ان کا پانی اس بوتل میں بھرنا ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہمارے کچھ مسائل ہیں، وہ روحانی علاج چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات کا بھی پھر وہ سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا، میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں، آپ خود جو ہے وہ اس کا روحانی علاج کر سکتے ہیں، آپ خود کیجئے گا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ اکبر، یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو روحانی علاج کا سلسلہ ہے یہ سارے لوگ ہی غلط ہوتے ہیں، لیکن 95% لوگ جو ہیں اب وہ لالچی لوگ ہیں، کاروبار انہوں نے بنایا ہوا ہے، کاروبار بطور کاروبار وہ پیسہ لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹتے ہیں، طرح طرح کے، وہ الو کا خون لے آؤ، زعفران لے آؤ، فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز لاؤ، تمہارے لیے ایسا تعویذ بنا کر دیں گے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں فلاں کام کرو۔ اب الو کا خون کون لے کر آئے، اور اصلی زعفران لے کر آؤ، اصلی زعفران کہاں سے ڈھونڈوں، ہاں جی، تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ خود کر دیں، تو کہتے ہیں چلو آپ پیسے دے دیں۔ تو اس طرح سے لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹا جاتا ہے، لالچی لوگوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے،
کہ مشکل سے بندے کی جان چھوٹے، کاروباری بندش ختم ہو، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، پریشانیاں دور ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک بات تو ذہن نشین کر لیں، اپنے پلے باندھ لیں کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، کارساز اللہ ہے۔ وہ چاہے تو ایک پل میں بندے کو بادشاہ کر دے، اور چاہے تو ایک پل میں وہ بندے کو فقیر کر دے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اور اسی نے ہی مسائل کو حل کرنا ہے۔ یاد رکھیں آزمائش جو ہے نا، اس کے طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر کرتا ہے یا نہیں، کیا یہ مال دولت کے چکر میں آ کر اسے میں نے اتنا مال دیا، اتنی دولت دی، کہیں یہ تکبر تو نہیں کرتا، غرور تو نہیں کرتا، اس میں فرعونیت تو نہیں آ گئی، انانیت تو نہیں آ گئی، یہ دوسروں کو کیڑے مکوڑے تو نہیں سمجھنے لگ گیا۔ تو اگر وہ ناشکری کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ وہ نعمتیں واپس چھین لیتا ہے۔ تو اگر نعمت ملے، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر شکر کریں، یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، میں تو نکما، میرے سے زیادہ اچھے اعمال کرنے والے، مجھ سے اچھی صحت والے، اس کی حالت دیکھ اور اپنی دیکھ۔ تو اس طرح بندہ غور کرے نا، تو پھر وہ شکر کے کلمات ادا کرتا ہے۔ تو شکر کرنا ہے، اگر نعمتیں ہیں تو پھر شکر کریں، کبھی بھی تکبر، غرور، انانیت، فرعونیت یہ چیزیں اپنے اندر آنے نہ دیں جب نعمتیں مل رہی ہوں۔ اور اگر نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ لے کر آزماتا ہے، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت صبر کرنا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ کسی کے پاس نہیں جانا، آپ نے اللہ سے ہی اپنے مسائل کا حل لینا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ صبر کر کے آپ نے گڑ گڑا کے دعا مانگنی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر آپ نے جو کام کرنے ہیں، 2 کام میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ 3 کام، یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں، اور پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ ضرور حل فرمائے گا۔ اور جن لوگوں کو بھی میں نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسائل کو حل کیے، اللہ تعالیٰ نے پریشانیاں دور کی ہیں، وہ پھر خود آ کر مجھے بتاتے رہیں کہ ہمارے مسائل الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا۔ جو بھی یہ جو میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں، جو بھی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، تو ضرور ضرور اس کا پھل ملتا ہے، ضرور ضرور اس کے جو ہیں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، اور اس مقصد سے پڑھنا ہے، یہ چیزاں سمجھ لیجیے گا، اسی نیت سے پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، کاروباری بندش ہے، جادو ٹونا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، قرضہ ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے جب درود شریف پڑھنا ہے تو اسی نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ میرے اس مسئلے کو حل کر دے، ٹھیک ہے نا؟ 1000 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ دونوں بڑی پاورفل چیزیں ہیں۔ ایک اور کام میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی کرنا ہے۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور درود شریف، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 پریشانیاں دور کر دیتا ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اب 30 تو سارے دن کی پریشانیاں نہیں ہوتی اگر بندہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اگر بندہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے تو پھر کتنی پریشانیاں دور ہوں گی؟ 3000 پریشانیاں دنیا کی اور 70,000 آخرت کی دور ہوں گی۔ کتنا بڑا فضل ہوگا۔ تو آپ جب 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھر آپ دعا کریں گے گڑ گڑا کے، تو اللہ تعالیٰ پھر مسائل کو حل کرتا ہے، پھر پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ نے جو ایک اور کام کرنا ہے، وہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت۔ جب آپ کو لگے نا گھر میں مسائل ہیں، معاملات ٹیڑے میڑے چل رہے ہیں، صحیح حالات نہیں ہیں، لگتا ہے کہ کچھ جادو ٹونا وغیرہ اس طرح کے کچھ اثرات سمجھ میں آ رہے ہیں، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ بقرہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس گھر میں جادو جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ اور ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ہی دن میں سورہ بقرہ پڑھنی ہے، کیونکہ یہ تقریباً 2.5 سپارے بنتے ہیں۔ اب اگر آپ
روزانہ 2.5 سپارے پڑھیں گے یا مطلب نہیں پڑھ سکیں گے، مشکل ہو جائے گا، تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں۔ ایک دن ایک پاؤ پڑھا، دوسرے دن پھر دوسرا پاؤ، پھر تیسرے دن، آپ 4-5 دن میں مکمل کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ 4-5 دن میں مکمل کریں، لیکن ساتھ آپ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر دعا کرتے جائیں۔ سورہ بقرہ کو آپ جو ہیں وہ اپنا معمول بنا لیں، اور کب تک آپ نے پڑھنا ہے؟ جب تک آپ کا وہ جو بھی مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو جاتا، تب تک آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ تو کہیں بھی پیسے ضائع نہ کریں، اور یہ عمل آپ خود کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ضرور جو ہے اس کا فائدہ پہنچائے گا۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ مسائل کا حل نکل رہا ہے، پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسانی کے راستے عطا فرما رہا ہے۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔